آندھی پارٹ 19 آواز لبابہ حیدر پیشکش اردو ناولز اور پرائڈ۔ وہ ہرا کر بولا، میں بڑا برا آدمی ہوں میم صاحب، مجھ سے جھوٹ بولے گی نا تو بڑا پچھتائے گی۔ مجھے تجھ پر اسی وقت شک ہو گیا تھا جب تو نے یہاں نوکری کی تھی۔ بتا کس چکر میں آئی ہے یہاں؟ نورے تجھے غلط فہمی ہو رہی ہے، اور اپنی زبان سنبھال کر بات کر، میں ایسا لہجہ سننے کی عادی نہیں ہوں۔ نورے نے بنا کر رائفل کی سرد نال میری گردن سے لگا دی۔ اپنے آپ پر رحم کا بے وقوف، میں تجھے بتا چکا ہوں کہ میں اچھا آدمی نہیں ہوں۔ سچ سچ بتا دے ورنہ پچھتائے گی، میں نچوڑ دیتا ہوں جھوٹ بولنے والے کو۔ میں خود کو چوہے دان میں پھنسا ہوا محسوس کر رہی تھی۔ نورے کے بارے میں میرے اندازے غلط نکلے تھے۔ وہ میری توقع سے کہیں زیادہ ہوشیار اور خطرناک شخص تھا۔ وہ ایک ایسے معمولی چہرے کا مالک تھا جو کسی بھی آدمی کو دھوکہ دے سکتا ہے، اور یہی وہ وقت تھا جب مجھے بیرونی دروازے پر دستک سنائی دی۔ اس دستک نے نورے کو بری طرح ٹھٹکا دیا۔ وہ بجلی کی طرح تڑپ کر چارپائی پر گرا اور میرے منہ کو اپنے مضبوط ہاتھ سے ڈھانپ لیا۔ کون ہے؟ وہ اندر سے ہی پکار کر بولا۔ نورے یہ میں ہوں بابری، شاہدہ بیوی ادھر تو نہیں آئی؟ صحن سے سلیم کی آواز آئی۔ میں اپنی جگہ پر پڑی کسمس آئی، لیکن نورے کی گرفت مضبوط تھی۔ وہ بولا، کل آئی تھی، آج تو نہیں آئی، ذرا کپڑے بدل رہا ہوں، تم 2 منٹ ٹھہرو، میں آتا ہوں۔ نہیں مجھے جلدی ہے، میں پھر آؤں گا۔ پتہ نہیں کہاں چلی گئی۔ بارش کے پانی میں سلیم کے قدموں کی چاپ سنائی دی، جس سے اندازہ ہوا کہ وہ واپس جا رہا ہے۔ میں نے ایک بار پھر خود کو چھڑانے کی کوشش کی، لیکن ناکام رہی۔ سلیم غالباً بیرونی دروازے کو پار کر چکا تھا۔ بے بسی کا شدید احساس میرے رگوں پے میں دوڑ گیا۔ میں نے محسوس کیا کہ میرا بایاں پاؤں کمرے کی بند کھڑکی کے بالکل پاس ہے۔ میں نے اس پاؤں کو ذرا سا آگے بڑھا کر زور زور سے کھڑکی پر مارا۔ نورے نے میری یہ ٹانگ سمیٹنے کی کوشش کی تو میرے سر پر سے اس کی گرفت ڈھیلی پڑ گئی۔ ایک جھٹکے سے میں نے اپنا منہ آزاد کرایا اور چیخ کر سلیم کو آواز دی۔ آواز ابھی پوری طرح بلند بھی نہیں ہوئی تھی کہ نورے نے پھر پوری قوت سے میرا منہ ڈھانپ لیا۔ تاہم یہ جان کر مجھے خوشی ہوئی کہ سلیم دوبارہ کمرے کی طرف آ رہا ہے۔ کیا بات ہے؟ سلیم نے باہر سے نورے کو مخاطب کیا۔ اس نے میری ادھوری چیخ نہیں سنی تھی، لیکن کھڑکی کے تختے بجنے کی آواز اس تک پہنچ گئی تھی۔ کیا بات ہے نورے؟ کچھ نہیں، میں نے تو نہیں بلایا، نورے نے جواب دیا۔ یہ محسوس کر کے میری امید بندھی کہ نورے کی آواز نارمل نہیں ہے۔ صاف طور پر اندازہ ہوتا تھا کہ وہ کسی سے زور آزمائی کرتے ہوئے بول رہا ہے۔ دروازہ کھولو نورے، سلیم نے تہمکانہ لہجے میں کہا۔ نورا خاموش رہا۔ سلیم نے 2-3 دفعہ اپنا فقرہ دہرایا۔ پھر اچانک زور کا دھماکہ ہوا اور دروازے کا ایک حصہ ٹوٹ کر دور جا گرا۔ میں نے سلیم کو تیزی سے اندر آتے دیکھا۔ اس وقت تک نورا مجھے چھوڑ کر اپنی رائفل سنبھال چکا تھا۔ سلیم کی لپیٹ سے بچتے ہوئے وہ تیزی سے ایک طرف ہو گیا اور گولی چلا دی۔ دھماکے سے کمرہ لرز اٹھا۔ رائفل کی نال کے رخ سے مجھے اندازہ ہوا کہ نورا نے سلیم کو گولی نہیں ماری، صرف اسے ڈرایا ہے۔ گولی کمرے کے کچے فرش میں پیوست ہوئی تھی۔ نورا نے سلیم کو گالی دی اور کڑک کر بولا، خبردار بابری، ایک قدم بڑھائے نا تو کلیجہ پھاڑ دوں گا۔ سلیم ایک لمحے کے لیے ٹھٹکا، مگر اس کا چہرہ مجھے بتا رہا تھا کہ وہ رکے گا نہیں۔ اب تک میں اس چہرے کے بارے میں بہت کچھ جان چکی تھی۔ اس چہرے کے 2 روپ تھے۔ پہلا روپ ایک عام انسان کا تھا اور دوسرا ایک جنگجو درندے کا، جو ہر اندیشے کو بالائے طاق رکھ کر اپنے دشمن پر جھپٹ پڑتا ہے۔ اور اس وقت سلیم نے یہی روپ دھار رکھا تھا۔ میری آنکھوں کے سامنے برق سی لہرا گئی۔ سلیم نے تیزی سے نیچے جھک کر 2 قدم اٹھائے اور نورے کو اپنے کندھے کی ضرب سے دھکیل کر دروازے پر دے مارا۔ سلیم کا ایک ہاتھ نورے کی کمر سے لپٹا ہوا تھا اور دوسرا رائفل پر تھا۔ دوسرا دھماکہ ہوا اور اس مرتبہ گولی چھت پھاڑتی ہوئی نکل گئی۔ کمرے میں بارود اور دھواں پھیل گیا اور چھت سے مٹی گرنے لگی۔ نورا اور سلیم آپس میں گتھم گتھا ہو گئے۔ میں کمرے سے نکل کر برآمدے میں آ گئی۔ کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کروں۔ نورا سلیم سے کمزور نہیں تھا، لڑائی بھڑائی میں وہ بھی ماہر نظر آتا تھا۔ اس نے رائفل پر اپنی گرفت مضبوط کر لی تھی اور سلیم کو دھکیل کر دیوار سے لگا دیا تھا، لیکن وہ ایک بات سے بالکل بے خبر تھا۔ سلیم اسے بتدریج اپنے ڈھب پر لا رہا تھا۔ اس کی خوفناک ٹکر کسی بھی وقت اس کے چہرے پر پڑنے والی تھی۔ اور پھر ایسا ہی ہوا۔ دھم کی آواز سے نورے کے سر نے جھٹکا کھایا اور اس کے ناک منہ سے خون نکلنے لگا۔ وہ حیران سا ہو کر سلیم کی طرف دیکھنے لگا۔ اس وقت سلیم کی دوسری ٹکر اس کے چہرے پر پڑی اور وہ اچھل کر دور جا گرا۔ رائفل اس کے ہاتھ سے نکل چکی تھی۔ اس کے بعد سلیم نے اسے سنبھلنے کا موقع ہی نہیں دیا۔ ٹھوکروں، ٹکروں اور گھونسوں سے روئی کی طرح دھنک کر رکھ دیا۔ میں نے آگے بڑھ کر بمشکل اس کی جان بچائی۔ اب وہ چاروں شانے چت زمین پر پڑا لمبے لمبے سانس لے رہا تھا۔ اس کے خون آلو چہرے پر بے پناہ کرب کے آثار تھے۔ میں نے دیکھا اس کی بائیں ٹانگ دھیرے دھیرے کانپ رہی تھی۔
پاؤں اور گھٹنے کی پوزیشن دیکھ کر مجھ پر یہ انکشاف ہوا کہ اس کی پنڈلی ٹوٹ چکی ہے۔ یہ ٹوٹی ہوئی ٹانگ بڑی خوفناک لگ رہی تھی۔ نورے نے اٹھنے کی کوشش کی تو چیخ مار کر پھر سیدھا لیٹ گیا۔ سلیم نے تہمکانہ لہجے میں کہا، ثنا، باہر کا دروازہ بند کر کے آؤ۔ میں نے جا کر دروازے کو اندر سے کنڈی چڑھا دی۔ کمرے میں رائفل کے 2 دھماکے ہو چکے تھے، مگر خوش قسمتی سے یہ مکان الگ تھلگ تھا، اور ویسے بھی گھن گرج کے ساتھ بارش ہو رہی تھی، کسی کے باخبر ہونے کا امکان نہیں تھا۔ میں واپس برآمدے میں پہنچی تو کمرے سے نورے کی آواز آئی۔ وہ سلیم کو خوفناک نتائج کی دھمکیاں دے رہا تھا۔ میں نے دروازہ کھول کر دیکھا، وہ اسی طرح فرش پر پڑا تھا۔ چہرے پر تکلیف کے آثار کچھ اور گہرے ہو گئے تھے۔ سلیم نے چارپائی کی رسی کے ساتھ اس کے ہاتھ پشت پر باندھے اور میرے ساتھ کمرے سے باہر آ گیا۔ وہ ناراضگی بھرے لہجے میں بولا، تم یہاں کیا لینے آئی تھی؟ میں نہ پہنچتا تو پتہ نہیں وہ کیا کر جاتا۔ جب تم نے میری بات نہیں سنی تو مجھے خود ہی آنا پڑا۔ کون سی بات نہیں سنی میں نے؟ کوئی اہم بات ہو گئی تھی، اس لیے تو تمہارے پاس آئی تھی۔ ثنا، پہلیاں نہ بجھواؤ۔ ہم جس چکر میں پھنسے ہوئے ہیں نا، یہ بہت خطرناک ہے، اور یہ الو کا پٹھا نورا سب کچھ جان چکا ہے۔ مجھے کہہ رہا تھا کہ تم دونوں غدار ہو اور یہاں جاسوسیاں کرنے کے لیے آئے ہو۔ میں نے ضروری سمجھا کہ سلیم کو وہ سب کچھ بتا دوں جو اس رات چھت پر پیش آیا تھا۔ میں نے لاش نظر آنے کے واقعے سے لے کر دینوں کی منحوس قمیص تک سب کچھ اس کے گوش گزار کر دیا۔ وہ حیرانگی سے سنتا رہا۔ 15-20 منٹ بعد جب میری رودات ختم ہوئی تو سلیم کے چہرے پر کرختگی کچھ اور بڑھ گئی تھی۔ اندر سے نورے کے کرہانے کی آوازیں بدستور آ رہی تھیں۔ کبھی کبھی وہ گالیاں بھی بکنے لگتا تھا۔ سلیم کو سامنے ایک کھلی الماری میں تالا نظر آ گیا۔ یہ تالا لے کر وہ باہر گیا اور بیرونی دروازے کو باہر سے مقفل کرنے کے بعد 4 دیواری پھلانگ کر اندر آ گیا۔ چولہے میں اپلوں کی آگ ابھی تک روشن تھی۔ سلیم نے مجھے کہا کہ میں یہ آگ بجھا دوں تاکہ دھوئیں کی وجہ سے کسی کو نورے کی موجودگی کا شک نہ ہو۔ اس کے بعد وہ کمرے میں چلا گیا۔ میں نے مٹکے سے پانی لے کر چولہے کی آگ بالکل سرد کر دی۔ اتنے میں کمرے کے اندر سے نورے کی بلند آوازیں سنائی دینے لگی۔ وہ چیخ رہا تھا۔ میں نے دروازہ کھول کر دیکھا۔ سلیم کے ہاتھ میں رائفل تھی اور اس نے اپنا ایک پاؤں نورے کی ٹوٹی ہوئی ٹانگ پر رکھا ہوا تھا۔ سلیم کی آنکھوں میں صفاقی تھی اور نورے کا چہرہ ہلدی کی طرح زرد ہو رہا تھا۔ میں نے گھبرا کر کہا، سلیم، یہ کیا کر رہے ہو؟ شاہدہ، تم باہر بیٹھو، میں بھی آتا ہوں۔ مگر یہ بات ٹھیک نہیں۔ تم اسے نہیں جانتی ہو، یہ شخص کسی بھی طرح رحم کے قابل نہیں ہے۔ میں تمہیں اس بارے میں بتاؤں گا، ابھی تم باہر جاؤ۔ میں الجھی ہوئی باہر آ گئی۔ بند کمرے کے اندر سے نورے کی خوفناک چیخیں سنائی دینے لگیں۔ سلیم اس سے پوچھ رہا تھا کہ وہ لاش کس کی تھی اور اس رات وہ اسے کہاں چھوڑ کر آیا تھا۔ جواب میں نورا واہیات بک رہا تھا اور سلیم کو دھمکیاں دے رہا تھا کہ خان رحیمی مجھے اور سلیم کو کتے کی موت مار دے گا۔ بہرحال کچھ دیر کے بعد اس کی اکڑ وہ ختم ہو گئی اور وہ دھمکیاں دینے کے بجائے رونے اور چلانے لگا۔ مجھ سے ساری آوازیں برداشت نہیں ہوئیں اور میں کانوں میں انگلیاں دے کر بھینسوں والے چھپر تلے جا بیٹھی۔ کوئی 5 منٹ بعد سلیم باہر آیا۔ اس کا چہرہ غصے سے لال بھبوکا ہو رہا تھا۔ میں نے کانوں سے انگلیاں نکالی۔ نورے کی چیخم دھاڑ سنائی نہیں دی۔ کیا ہوا؟ مر گیا کمبخت، بتایا کچھ بھی نہیں۔ میں سر سے پاؤں تک ہل گئی۔ کیا کہا؟ مر گیا؟ مرا ہی نہیں، سمجھ بے ہوش ہو گیا ہے۔ سلیم، اب کیا ہوگا؟ یہ تو سارا معاملہ گڑبڑ ہو گیا۔ خان رحیمی سے ہماری اصلیت چھپی نہیں رہے گی۔ کچھ نہیں ہوگا، جب تک ہم یہاں سے فارغ نہیں ہو جاتے نور اور خان رحیمی کی ملاقات نہیں ہوگی۔ میں نے اس کا بندوبست کر لیا ہے۔ سلیم اعتماد سے بولا، کیا مطلب؟ میں اسے ٹھکانے لگا کر ابھی آتا ہوں۔ دیکھ سلیم، کوئی غلط کام نہ کرنا، میں تمہیں قاتل نہیں دیکھنا چاہتی۔ میرا ایسا کوئی ارادہ نہیں ہے، سلیم نے کہا اور تیزی سے اندر چلا گیا۔ کچھ دیر کے بعد وہ باہر نکلا تو اس کے کندھے پر نورے کا بے ہوش جسم تھا جسے وہ کہیں لے کر جا رہا تھا۔ صرف آدھے گھنٹے بعد سلیم واپس آ گیا۔ شام ہونے میں ابھی کچھ دیر باقی تھی۔ بارش تھم گئی تھی، اب صرف بوندا باندی ہو رہی تھی۔ میں نے سلیم سے پوچھا کہ وہ نورے کو کہاں چھوڑ کر آیا ہے۔ اس نے کہا، گھبراؤ نہیں، وہ جہاں بھی ہے زندہ ہے اور محفوظ ہے۔ ہمارا مقصد اسے چند دن کے لیے خان رحیمی سے دور رکھنا ہے۔ ہم دونوں نے مل کر نورے کے گھر کی مکمل تلاشی لی۔ اس کے ایک صندوق میں سے دیسی شراب کی ایک پلاسٹک گیلن، بیہودہ تصویروں والے تاش، چرس کی گولیاں اور 2 خمدار چاقو برآمد ہوئے۔ ایک کمرے سے ہلکی ہلکی بو اٹھ رہی تھی۔ ہم دروازہ کھول کر اندر پہنچے تو خون آلو سوتی تھیلا نظر آیا۔ یہ تھیلا آٹے کے بورے جتنا تھا اور وہ 3/4 کسی شے سے بھرا ہوا تھا۔ سلیم نے آگے بڑھ کر تھیلے کا منہ کھولا تو اس میں گوشت تھا، چھوٹی چھوٹی بوٹیاں تھیں۔ میں نے غور سے ان بوٹیوں کو دیکھا تو خوف آمیز حیرت کی ایک لہر میرے جسم میں دوڑ گئی۔ یہ مختلف جانوروں اور پرندوں کا قیمہ سا تھا۔ کہیں چوہے کی دم نظر آ رہی تھی، کہیں کوے کی چونچ، کہیں گلہری کا سر
اور کہیں جنگلی خرگوش کا پنجہ۔ یوں محسوس ہوتا تھا کہ نورے نے جنگل میں کہیں جال لگایا تھا اور اس میں جو جو کچھ پھنسا تھا وہ اسے اٹھا کر لے آیا تھا اور اس کا قیمہ کر ڈالا تھا۔ قریب ہی کہیں قصائیوں جیسا ایک اوزار جسے بغدہ کہا جاتا ہے وہ رکھا تھا۔ درخت کے تنے کا وہ گول ٹکڑا بھی موجود تھا جس پر رکھ کر گوشت بنایا جاتا ہے۔ میں اور سلیم حیرانگی سے ایک دوسرے کا منہ دیکھنے لگے۔ یہ قیمہ نما گوشت جس تھیلے میں بند تھا اس پر مرغوں کی خوراک بنانے والی ایک فرم کی مہر لگی تھی۔ میں نے سلیم کو بتایا کہ نورے کی بیل گاڑی میں بھی مرغیوں کی خوراک بکھری ہوئی تھی۔ اندازہ ہوتا ہے کہ کسی مرغی خانے میں اس کا آنا جانا ہے۔ سلیم نے بتایا کہ اس نے بھی ایک دن خان رحیمی کی زبان سے کسی مرغی خانے کا ذکر سنا تھا۔ یہاں ارد گرد کوئی مرغی خانہ ہے کیا؟ سنا تو میں نے بھی ہے، شاید باغاں والے گاؤں کے پاس ہے۔ اس مرغی خانے سے کچھ نہ کچھ پتہ چل سکتا ہے، وہاں ضرور جانا چاہیے۔ سلیم کچھ دیر خالی خالی نظروں سے خون آلود تھیلے کو گھورتا رہا، پھر بولا، ٹھیک ہے، میں بھی چکر لگاتا ہوں وہاں کا، تم فوراً کوٹھی چلی جاؤ، یہ نہ ہو ان لوگوں کو شک پڑ جائے۔ میرا خیال ہے مجھے تمہارے ساتھ چلنا چاہیے۔ کیوں؟ میں ڈاکٹر ماڑی کی طرف جانے کا بہانہ کر کے نکلی تھی، وہاں نہ جاؤں گی تو غلط ہوگا نا۔ ڈاکٹر ماڑی ایک ادھیڑ عمر مشکوک ڈاکٹر تھا۔ مشکوک اس لیے کہ کسی کو ٹھیک طرح سے معلوم نہیں تھا کہ اس نے MBBS کیا ہے یا نہیں۔ کوٹھی سے کوئی 2 کلومیٹر دور اس کا چھوٹا سا کلینک تھا۔ یہ کلینک عین نہر کے پل پر گھنے درختوں میں واقع تھا۔ ارد گرد کے لوگ اسے بہت مانتے تھے۔ خود میرے کندھے کے پرانے زخم میں درد شروع ہوا تو خان رحیمی نے مجھے اس کی طرف جانے کی ہدایت کی تھی۔ ڈاکٹر ماڑی کے کلینک سے باغا والی کا فاصلہ کچھ زیادہ نہیں تھا، لہٰذا میں نے فیصلہ کیا کہ سلیم کے ساتھ ہی چلی جاؤں۔ ویسے بھی اب شام ہونے والی تھی اور میرا اکیلے جانا ٹھیک نہیں تھا۔ مکان چھوڑنے سے پہلے ہم نے اپنی وہاں موجودگی کے تمام شواہد مٹا دیے۔ سلیم نورے کی رائفل ساتھ لے جانا چاہتا تھا، مگر میں نے اسے مشورہ دیا کہ وہ رائفل یہیں کہیں چھپا دے۔ اس نے رائفل کو ایک مومی کاغذ میں لپیٹا اور گھر سے باہر جنتر کی جھاڑیوں کے نیچے دبا دیا۔ باہر وہ کھٹارا دیو ہیکل موٹر سائیکل کھڑی تھی جو ان دنوں سلیم کے استعمال میں تھی۔ نورے کے مکان کو باہر سے تالا لگا کر ہم موٹر سائیکل پر آ بیٹھے اور نہر کی جانب روانہ ہو گئے۔ پھسلن کی وجہ سے سلیم سست روی سے جا رہا تھا۔ مغرب کی اذان کے وقت ہم ماڑی کے کلینک پر پہنچے تو میں پردے کے پیچھے خواتین والے کیبن میں چلی گئی۔ سلیم مردانے حصے میں رہا۔ ڈاکٹر ماڑی ایک لمبے تڑنگے شخص سے مصروف گفتگو تھا۔ اس شخص نے شلوار قمیض پہن رکھی تھی اور روبدار نظر آتا تھا۔ ان کا موضوع گفتگو سن کر میرا ماتھا ٹھنکا۔ شلوار قمیض والا پولیس کا آدمی تھا اور وہ کسی ایسے شخص کے بارے میں پوچھ رہا تھا جس کے بازو پر گولی لگی تھی۔ ڈاکٹر ماڑی بتا رہا تھا کہ پچھلے 3-4 دنوں میں ایسا کوئی شخص اس کے پاس نہیں آیا۔ پولیس والا حسب عادت اسے کوریدنے کی کوشش کر رہا تھا۔ یہ گفتگو سنتے ہی میرے ذہن میں اس چوڑے شانوں والے کا خیال آیا جو منگنی کی رات لاش لے کر حویلی کی چھت پر پہنچا تھا۔ اس کا ایک بازو صاف طور پر زخمی دکھائی دیتا تھا۔ میرا دل شدت سے دھڑکنے لگا۔ سلیم اشتہاری ملزم تھا اور پولیس کے سامنے موجود تھا۔ کوئی بھی گڑبڑ ہو سکتی تھی۔ میں ایسی جگہ بیٹھی تھی کہ ڈاکٹر اور پولیس والے کی گفتگو سن سکتی تھی، مگر سلیم دوسرے مریضوں کے ساتھ جس بینچ پر بیٹھا تھا وہ کافی دور تھا، اس لیے یہ اندازہ کرنا مشکل تھا کہ ڈاکٹر سے ہم کلام شخص پولیس آفیسر ہے۔ میں بے چین ہو گئی۔ اگر میں یہاں سے اٹھ کر جاتی تو ڈاکٹر نے ضرور پوچھنا تھا کہ کیا ہوا، میں کہاں جا رہی ہوں۔ ایسی صورت میں مجھے جواب دینا پڑتا اور اپنا چہرہ بھی دکھانا پڑتا۔ اگر میں خود کو چھپا کر کیبن میں بیٹھی رہتی تو سلیم کسی مشکل میں پھنس سکتا تھا۔ اس مسئلے کا حل میں نے یہ نکالا کہ منہ پر چادر کا پلو رکھ کر تیز قدموں سے باہر نکلی۔ انداز ایسا ہی تھا جیسے شدید متلی ہو رہی ہے اور میں کلینک کے فرش کو آلودہ ہونے سے بچانا چاہتی ہوں۔ باہر نکل کر میں املی کے ایک پیڑ تلے اکڑو بیٹھ گئی اور سر گھٹنوں پر جھکا لیا۔ سلیم بھاگتا ہوا آیا۔ کیا ہوا ثنا؟ ڈاکٹر ماڑی کے پاس پولیس والا بیٹھا ہے، یہاں رکنا ٹھیک نہیں، تم موٹر سائیکل دھکیل کر آگے لے آؤ، میں آتی ہوں۔ سلیم میری بات سمجھ گیا۔ میں کچھ دیر بیماروں کے انداز میں اسی جگہ بیٹھی رہی، پھر اٹھی اور تیز قدموں سے درختوں کی طرف چل دی۔ تقریباً 50 گز آگے سلیم کھڑا مل گیا۔ میں نے اسے مختصر الفاظ میں ساری بات بتائی۔ اب کیا ارادہ ہے پھر؟ رات ہو گئی ہے، میرا خیال ہے اب چلنا چاہیے۔ اب یہاں تک آئے ہیں تو مرغی خانہ بھی دیکھ ہی جائے نا، تھوڑی دور ہی تو ہے۔ میں خاموشی سے اس کے پیچھے بیٹھ گئی۔ وہ موٹر سائیکل اسٹارٹ کر کے نہر کے ساتھ ساتھ جنوبی سندھ بڑھنے لگا۔ کوئی 2 فرلنگ آگے مرغی خانے کے آثار نظر آئے۔ میں دیکھ کر حیران ہوئی۔ یہ ایک معمولی سی کلر زدہ عمارت تھی۔ ایک 4 فٹ اونچی 4 دیواری کے اندر 3 لمبی کوٹریاں تھیں جن کی کھڑکیوں پر سوراخ دار جالی لگی ہوئی تھی۔ چند میلے کچیلے بلب ان کوٹریوں کو روشن کرنے کی ناکام کوشش کر رہے تھے۔ کسی ٹٹ پونجی دیہاتی کا مرغی خانہ تھا۔ جو سب سے حیران کن چیز یہاں نظر آئی وہ خان رحیمی کی ٹویوٹا جیپ تھی۔ اس کا مطلب تھا کہ خان رحیمی بذات خود اس وقت مرغی خانے میں موجود ہے۔
اس چھوٹے سے خستہ حال مرغی خانے میں خان رحیمی کا کیا کام ہو سکتا ہے؟ یہ بات غور طلب تھی۔ خان رحیمی کی جیپ دیکھنے کے بعد ہمارا یہاں رکنا عقل مندی کے زمرے میں نہیں آتا تھا، لہٰذا ہم خاموشی سے واپس چلے آئے۔ موٹر سائیکل چلاتے ہوئے سلیم بالکل خاموش تھا۔ اس کے اطوار سے ظاہر تھا کہ کوٹھی میں میری غیر موجودگی سے پریشان ہو کر وہ میرے پیچھے تو چلا آیا ہے، مگر ابھی تک سخت ناراض ہے۔ میں نے ہی بات چھیڑتے ہوئے کہا، اس مرغی خانے میں ضرور کوئی نہ کوئی بات ہے۔ پولیس والے کی باتوں سے پتہ چلتا ہے کہ لاش کوٹھی تک لے جانے والے افراد پولیس کی نظروں میں آ چکے ہیں۔ کوٹھی کے پرانے مہمان خانے میں روزانہ 3-4 آدمیوں کا کھانا جاتا ہے، میرا خیال ہے یہ وہی لوگ ہیں۔ پھر اب کیا کرنا چاہیے؟ میں تو کہتا ہوں زیادہ چکروں میں نہ پڑو، اس بڈھے خان رحیمی کو اٹھا کر لے جاتے ہیں۔ میرے پاس ایک ٹھکانہ ہے، وہاں کسی کے فرشتے بھی نہیں پہنچ سکیں گے۔ اگر یہ بڈھا سب کچھ نہ بتا دینا تو میرا نام سلیم نہیں۔ نہیں سلیم، اتنی جلدی نہیں کرنی چاہیے، بعض کام زور آزمائی سے خراب بھی ہو جاتے ہیں۔ تم نے کبھی کسی کی مانی ہے جو اب مانو گی؟ وہ تلخی سے بولا۔ سلیم، تم اتنا کام کرو، دن کے وقت کسی بہانے اس مرغی خانے کا ایک چکر اور لگاؤ، پتہ تو چلے یہاں ہے کیا۔ اگر خان رحیمی کا اس مرغی خانے سے اتنا گہرا تعلق ہے تو ہو سکتا ہے وہ کفن پوش جسم بھی یہاں لایا گیا ہو۔ سلیم خاموش رہا، اس سے اس کی نیم رضامندی کا اظہار ہوتا تھا۔ یکایک سلیم نے بریک لگائی اور موٹر سائیکل پھسلتے پھسلتے بچی۔ میں نے دیکھا ہیڈ لائٹ میں ایک سرخ مورس گاڑی نظر آ رہی تھی۔ پھسلن کی وجہ سے گاڑی کا اگلا پہیہ ایک گڑھے میں جا گرا تھا۔ اب گاڑی کی سواریاں اسے نکالنے کے لیے دھکا لگا رہی تھیں۔ دھکا لگانے والوں میں ایک مرد تھا اور ایک عورت۔ عورت کو دیکھتے ہی میں چونک گئی، وہ عشرت تھی، اور اس کے ساتھ ہی مجھے یاد آیا کہ میں یہ سرخ موٹر کار شادین ٹیوانا کے فارم میں دیکھ چکی ہوں۔ کار کی چھت پر ایک بڑا اٹیچی کیس بندھا ہوا تھا۔ عشرت نے پتلون اور سویٹر پہن رکھا تھا۔ دھکا لگانے کی وجہ سے وہ بری طرح ہانپی ہوئی تھی۔ سلیم کو دیکھتے ہی اس کے ہونٹوں سے خوشی کے مارے چیخ نکل گئی۔ اوہ بابرے، تھینکس گاڈ، تم بڑے وقت پر آئے ہو۔ یہ دیکھو، تمہارے گاؤں کے راستے نے کیا حال کر دیا ہے میرا۔ اس کا لباس اور چہرہ کیچڑ کے چھینٹوں سے بتھڑا ہوا تھا۔ غالباً پہیہ گڑھے کے اندر گھومتا رہا تھا اور اس نے دھکا لگانے والوں کو حشر کر دیا تھا۔ ہم دونوں بھی موٹر سائیکل سے اتر آئے۔ عشرت نے مجھے تیکھی نظروں سے دیکھا اور السلام علیکم کہہ کر خاموش ہو گئی۔ عشرت کے ساتھ گاڑی میں ڈرائیور کے علاوہ ایک ملازم بھی تھا۔ ڈرائیور اندر بیٹھا تھا اور ملازم عشرت کے ساتھ مل کر دھکا لگا رہا تھا۔ اب ہم دونوں بھی ان کے ساتھ شریک ہو گئے۔ تھوڑی سی کوشش کے بعد گاڑی نکل آئی۔ عشرت نے مجھ سے کہا کہ میں ان کے ساتھ گاڑی میں ہی بیٹھ جاؤں۔ سلیم موٹر سائیکل پر پیچھے پیچھے آنے لگا۔ عشرت نے بتایا کہ 4 روز پہلے منگنی پر یہ پروگرام بن چکا تھا کہ شاہ صاحب اور وہ یہاں آئیں گے اور 10-12 روز قیام کریں گے۔ خان رحیمی اور شادین کے درمیان شکار وغیرہ کی منصوبہ بندی بھی ہوئی تھی۔ اب میری سمجھ میں یہ بات آئی کہ چھت پر صندوق کیسا ہے اور کل شام خان رحیمی نے مجھے بالائی منزل کے 2 کمرے صاف کروانے کو کیوں کہا تھا۔ میں نے عشرت سے پوچھا کہ شاہ صاحب کیوں نہیں آئے؟ وہ بولی، بیٹھے ہوں گے اسی ففے کٹنی کے پاس، اسے خیر سے آج کل دماغی دورے پڑ رہے ہیں، کہہ رہے تھے اسے لاہور میو اسپتال لے کر جانا ہے، فارغ ہو کر آ جاؤں گا۔ میں سمجھ گئی کہ یہ ذکر بیچاری عابدہ کا ہو رہا ہے۔ عشرت کی باتوں سے پتہ چلا کہ جب سے شادین کے ڈیرے پر یوسف کو مارا پیٹا گیا تھا، عابدہ کی ذہنی حالت اور خراب ہو گئی تھی۔ دیوانگی کی حالت میں اس نے اپنی آنکھوں میں دہکی ہوئی سرما سلائیاں پھیر لی تھی اور کہا تھا کہ جو آنکھیں اپنے گمشدہ اسلم کو نہیں دیکھ سکتی وہ کسی اور کو بھی کیوں دیکھیں۔ اس کوشش میں اس کی ایک آنکھ بالکل ضائع ہو گئی تھی اور دوسری بھی تقریباً ختم ہو گئی تھی۔ اس کی حالت سے خوف کھا کر شادین ٹیوانا گوپور سے یوسف کو بھگ کر لے گیا تھا۔ اب وہ سارا دن یوسف کو سامنے بٹھائے آنکھیں کھول کھول کر اسے دیکھنے کی کوشش کرتی تھی۔ جب ٹھیک طرح دیکھ نہیں پاتی تو رونے لگتی تھی اور اس پر تشنج کا سا دورہ پڑ جاتا تھا۔ ترسی ہوئی مامتا کا یہ انجام میرے کلیجے کو تہلا گیا۔ اگلے روز سے پہر کے وقت سلیم نے آ کر مجھے اطلاع دی کہ وہ اس پولٹری فارم میں گیا تھا۔ اس نے بتایا کہ اس وقت خان رحیمی بھی وہاں موجود ہے۔ پولٹری فارم کے وسیع احاطے میں وہ باز اڑانے کی مشق کر رہا ہے۔ سلیم نے جو کچھ بتایا وہ مختصراً یوں تھا کہ وہ پولٹری فارم سے کچھ فاصلے پر درختوں میں چھپ کر سب کچھ دیکھتا رہا ہے۔ رحیمی کے ساتھ 2 آدمی اور بھی تھے۔ ان میں سے ایک شکل و صورت سے انگریز دکھائی دیتا تھا۔ انہوں نے ربڑ یا کپڑے کا مصنوعی پرندہ بنا کر ایک تار سے لٹکایا ہوا تھا۔ رحیمی بار بار باز کو اس پرندے پر چھوڑتا تھا اور پھر ٹانگ پر بندھی رسی سے جا کر پکڑ لیتا تھا۔ بعد ازاں انہوں نے باز کو ایک اصلی پرندے پر بھی چھوڑا اور اسے شکار کرنے میں کامیاب رہا۔ سلیم نے بتایا کہ یہ شیخ والا باز نہیں تھا۔ سلیم کی اطلاع کافی حیران کن تھی۔ اس کوٹھی میں بھی کافی جگہ تھی، پھر رحیمی باز اڑانے کے لیے مرغی خانے میں کیوں جاتا تھا؟ سلیم نے یہ بھی بتایا کہ جب وہ مرغی خانے سے واپس آ رہا تھا، ایک شخص نے اسے روک کر اس کا نام پتہ پوچھا۔ وہ ایک مشکوک ساتھ بھی تھا۔
کوٹھی کے طول و عرض میں نور گاڑی کی گمشدگی کا چرچا ہو چکا تھا۔ سب لوگ قیاس آرائیاں کر رہے تھے۔ کسی کا خیال تھا کہ وہ بیل گاڑی کا دھرا ٹھیک کرانے جھنگ گیا ہوا ہے، کوئی کہتا تھا کہ اسے کوئی حادثہ پیش آ گیا ہے۔ جتنے منہ اتنی باتیں۔ شام کو رحیم بھی واپس آ گیا۔ نور گاڑی کی گمشدگی نے اسے بھی بہت پریشان کیا۔ اس نے سب ملازمین سے پوچھ گچھ کی اور اپنے کارندے چاروں طرف دوڑائے۔ میں یہ سوچ سوچ کر پریشان ہو رہی تھی کہ معلوم نہیں سلیم نے اسے کہاں چھپایا ہے، اور وہ چھپا رہ بھی سکے گا یا نہیں۔ اگر وہ کہیں سے برآمد ہو جاتا تو سارا کھیل ہی بگڑ جاتا۔ سلیم متعلق فکر مند نہیں تھا۔ میں محسوس کر رہی تھی کہ وہ اور عشرت ایک دوسرے سے کافی کھل کر باتیں کرتے ہیں۔ شادین ٹیوانا ابھی تک کوٹھی میں نہیں پہنچا تھا اور وہ ذلیل عورت اس موقع سے پورا فائدہ اٹھا رہی تھی۔ شاید وہ شادین کے بغیر یہاں آئی ہی اسی لیے تھی کہ سلیم کے ساتھ کھل کھیلنے کا موقع اسے مل سکے۔ میں کوئی بچی نہیں تھی، صاف اندازہ کر سکتی تھی کہ سلیم مجھے دکھانے کے لیے اس سے میل جول بڑھا رہا ہے۔ اس کی یہ حرکت بالکل بچکانہ تھی۔ میری صحت پر اس کی اس بہراروی کا کیا اثر پڑتا تھا؟ لیکن ایک روز بات حد سے گزر گئی۔ وہ دونوں سر شام چہل قدمی کے لیے باہر نکلے اور رات کے کھانے تک واپس نہیں آئے۔ رحیمی پہلے ہی نور گاڑی کی وجہ سے پریشان تھا۔ اس واقعے نے اسے مزید ڈسٹرب کیا۔ میں نے پہلی دفعہ اس کے چہرے پر مسکراہٹ کے بجائے فکر و تردد کے آثار دیکھے۔ 8:30 بجے تک وہ دونوں واپس تو آ گئے، مگر میں نے صاف طور پر محسوس کیا کہ خان رحیمی کو ان کی یہ حرکت ناگوار گزری ہے، اور وہ صرف میری وجہ سے چپ ہے۔ اگلے روز میں نے کوٹھی کی چھت پر سلیم کو جا لیا۔ بات کرنے کا اچھا موقع تھا۔ سلیم، یہ جو کچھ تم کر رہے ہو کیا ہے یہ؟ تم سے مطلب کوئی نہیں، مگر یاد رکھو میں یہاں ایک مقصد سے آئی ہوں۔ تمہیں یہ حق نہیں پہنچتا کہ اس مقصد کے حصول سے پہلے حالات کو اتنا خراب کر دو کہ خان رحیمی ہمیں دھکے دے کر یہاں سے نکال دے۔ اگر تم میری مدد نہیں کر سکتے تو نہ کرو، مگر میرے لیے مشکلات تو پیدا نہ کرو نا۔ وہ غصے سے بولا، ٹھیک ہے میں چلا جاتا ہوں، 2-3 گھنٹے کی مہلت تو دینا، تم گوارہ کر لو گی نا؟ اس کا لہجہ آتش فشاں تھا۔ دیکھو سلیم، سمجھنے کی کوشش کرو، میں تمہاری دشمن نہیں ہوں۔ میں تو خوش ہوں کہ تم اپنی زندگی کے بارے میں سوچو، کسی کا ہاتھ تھامو، پر عشرت جیسی لڑکی کا نہیں۔ میری دلی خواہش ہے کہ تمہاری زندگی قابل رشک ہو۔ صرف چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا۔ میں نے بھی بہت کچھ چاہا تھا، مگر پاگل تھا نا کہ امیدوں کے سہارے جیتا رہا۔ اب میں حقیقتوں کے سہارے جینا چاہتا ہوں۔ جو کچھ باقی بچ رہا ہے اسے سمیٹنا چاہتا ہوں۔ تم سمیٹ کچھ نہیں رہے ہو سلیم، بکھیر رہے ہو۔ سنبھل جاؤ، زندگی بھی اتنی بیکار نہیں ہوئی ہے، میرے لیے ہو چکی ہے۔ اتنے میں عشرت آتی دکھائی دی۔ وہ جب سے آئی تھی اس کی آنکھوں میں گلاب سے کھلے ہوئے تھے۔ دیکھنے والے کو صاف معلوم ہوتا تھا کہ اس کی دزدیدہ نگاہیں سلیم کے توانا بازوؤں اور کشادہ سینے پر رینگتی رہتی ہیں۔ آج اس نے سرخ پھولوں والا ریشمی جوڑا پہن رکھا تھا، بالوں میں سلیقے سے پھول لگائے ہوئے تھے۔ اسے دیکھ کر سلیم مسکرانے لگا اور وہ دونوں ایک دوسرے میں یوں کھو کر باتیں کرنے لگے کہ مجھے نیچے جاتے ہی بنی۔ اس رات میرے ذہن کو شدید جھٹکا لگا۔ سلیم کا جو مجسمہ میرے دل کی زمین پر وقت کے ہاتھوں خود بخود تراشا کیا تھا، اپنی شکل و صورت کھونے لگا۔ رات کوئی 10 بجے کا وقت تھا جب میرے کمرے سے باہر قدموں کی چاپ گونجی۔ پھر کسی نے بڑے بے ڈھنگے طریقے سے دروازے پر دستک دی۔ میں نے بستر سے اٹھ کر پوچھا، کون ہے؟ جواب میں سلیم کی بدلی سی آواز سنائی دی۔ میں نے دروازہ کھولا تو بوب کا ایک بھپکا میری سانس کے ساتھ اندر چلا آیا۔ سلیم کی آنکھیں نیم وا تھیں اور چہرہ تمتما رہا تھا۔ وہ ایک قدم اندر آ کر سرسراتے لہجے میں بولا، روک سکتی ہے مجھ کو تو روک لے۔ تو روک سکتی ہے؟ بالکل بے بس ہے، مجبور ہے، کچھ نہیں ہے تیرے پاس۔ لے دیکھ، میں جا رہا ہوں، تیری آنکھوں کے سامنے جا رہا ہوں۔ کہاں جا رہے ہو؟ جہاں دل چاہے گا جاؤں گا، جہاں مجھے سکون مل سکے گا، خوشی ملے گی۔ بہت سے ٹھکانے ہیں میرے پاس۔ تو کیا چیز ہے؟ تیری وقت کیا ہے؟ کچھ نہیں، مسلی ہوئی عورت، مجھے کچھ نہیں لینا تجھ سے۔ کبھی آئینے میں صورت دیکھی اپنی؟ بڑی حور پری بنتی ہے تو۔ بھول ہے تیری، سب بھول ہے تیری۔ میں نے اسے بازو سے تھامنا چاہا۔ اس نے ایک وحشیانہ جھٹکے سے میرا ہاتھ پیچھے ہٹا دیا۔ میری کئی چوڑیاں ٹوٹ گئیں۔ وہ سرگوشی میں غرایا، خبردار مجھے ہاتھ مت لگا، مجھے نفرت ہے تیرے وجود سے۔ اس نے ایک طرف منہ کر کے دیوار پر تھوکا اور باہر نکل گیا۔ میں نے دیکھا وہ برآمدہ پار کر کے سیدھا عشرت کے کمرے کی طرف جا رہا ہے۔ عشرت کے کمرے کی بتی ابھی تک روشن تھی، غالباً دروازہ بھی اندر سے بند نہیں تھا، کیونکہ جو ہی وہ دروازے پر پہنچا، برآمدے میں ایک روشن مستطیل سی چمکی اور وہ دروازے کے پیچھے غائب ہو گیا۔
میں اپنے کمرے میں بستر پر گمسم بیٹھی کلائی سے رستہ خون روکنے کی کوشش کرتی رہی۔ مجھے پہلی بار سلیم کی عقل پر رونا آ رہا تھا۔ وہ مجھے لعنت ملامت کا نشانہ بنا رہا تھا اور اپنی بربادیوں کا ذمہ دار قرار دے رہا تھا۔ وہ یہ نہیں سوچا تھا کہ اس معاملے کی ابتدا کہاں سے ہوئی۔ نادرہ نے میرے لیے چنگیزیوں کا رشتہ کیوں ڈھونڈا؟ میرے ساتھ اس کی کوئی دشمنی نہیں تھی، اس کی دشمنی سلیم سے تھی۔ وہ سلیم کو چنگیزیوں کے مقابل لا کر اس کا قصہ تمام کرانا چاہتی تھی۔ اس عورت نے اس ذلیل مقصد کے لیے میری زندگی کو بھینٹ چڑھایا تھا۔ سلیم اپنی خواہشات کے ابال میں یہ بات بالکل بھول رہا تھا۔ گھڑی کی سوئیاں آگے کو سرکتی رہیں۔ جب صبح کی روشنی نمودار ہونے لگی تو سلیم کا حوالہ برآمد ہوا اور اپنے کمرے کی طرف جانے کے لیے زینے چڑھنے لگا۔ اس رات میں ایک اہم فیصلے پر پہنچ گئی۔ دل میں جو رہا سہا خوف تھا وہ بھی ناپید ہو گیا۔ میری مامتا نے تہیہ کر لیا کہ اپنے مقصد کے لیے خطرے کے ہر دریا میں کود پڑنا ہے۔ اگلے روز صبح سویرے نہا دھو کر میں نے خود کو تر و تازہ کیا۔ تر و تازگی ضروری تھی کیونکہ رحیمی صرف مسکراہٹوں کا طالب تھا۔ ساری رات رونے والے چہرے کے ساتھ اس کے سامنے جانے کا مطلب بدمزگی کے سوا اور کچھ نہیں تھا۔ دل پر کچھ بھی بیت رہی ہو، اس کے روبرو ہر شخص کو مسکرانا پڑتا تھا۔ یہی اس کے کردار کا سب سے عجیب پہلو تھا۔ باورچن سلطانہ سے خان کا ناشتہ تیار کروا کے میں ٹرالی دھکیلتی ہوئی اندر لے گئی۔ خان رحیمی حسب معمول بیڈ پر پھیلا ہوا انگریزی اخبار دیکھ رہا تھا۔ وہ بڑی بے ترتیبی سے لیٹا رہتا تھا، لیکن وہ جان بوجھ کر ایسا نہیں کرتا تھا۔ ہر وقت غیر رسمی موڈ میں رہنا اس کی عادت بن چکی تھی۔ میری آہٹ پر اس نے حسب معمول مجھے سرتاپا تنقیدی نظروں سے دیکھا، لباس کے رنگ ڈھنگ اور بالوں کے سٹائل پر ایک دو فقرے کہے، پھر گلدستے سے گلاب کا ایک تر و تازہ پھول لے کر مجھے بالوں میں بائیں جانب لگانے کی ہدایت کی۔ یو آر ریئلی چارمنگ، کاش میں نے پیدا ہونے میں اتنی جلدی نہ کی ہوتی۔ وہ چہکا، سر اب تو جو ہونا تھا ہو چکا۔ اتنی ٹھنڈی سانسیں بھریں گے تو نصیب دشمنہ بیمار پڑ جائیں گے، اور شادین صاحب بھی آج کل میں آنے والے ہیں۔ شکار کا پروگرام دھرے کا دھرا رہ جائے گا۔ میں بیمار ہونے کے خوف سے اپنی آنکھوں کو بند تو نہیں رکھ سکتا۔ سر میں نے تو ٹھنڈی سانسوں کی بات کی تھی۔ ایک ہی بات ہے گرل۔ سر نورے کا کچھ پتہ چلا؟ نہیں۔ پھر وہ اپنی ان کوششوں کے بارے میں بتانے لگا جو وہ اب تک نورے کی تلاش میں کر چکا تھا۔ خان رحیمی بڑی سے بڑی الجھن کو ہلکے پھلکے انداز میں لیتا تھا، مگر نورے کے سلسلے میں وہ بڑی حد تک سنجیدہ تھا۔ باتوں باتوں میں نے گفتگو کا رخ شکار اور شاہین بازی کی طرف موڑ دیا۔ سر سنا ہے آپ بازوں اور شاہینوں کو شکار کی ٹریننگ بھی دیتے ہیں؟ اس نے اس بات میں جواب دیا، سر میری بڑی خواہش ہے، کبھی دکھائیے نا مجھے بھی کہ ٹریننگ کیسے ہوتی ہے۔ چلی چلو، آج ہی چلی چلو۔ تھینک یو سر، تھینک یو ویری مچ، پر جانا کہاں ہوگا؟ افق کے اس پار، جہاں بندہ نہ بندے دی ذات ہوئے۔ سر یہ تو بڑی خطرے کی بات ہے۔ یہ بات تم مجھے خوش کرنے کے لیے کہہ رہی ہو، میں تمہیں اچھی طرح جانتا ہوں۔ نہیں سر، حقیقت بیان کری ہوں، کوئی چور ڈاکو ٹکر گیا نا تو میں اکیلی کہاں تک مقابلہ کروں گی؟ وہ اپنے بازوؤں کے نادیدہ مسل ٹٹولتے ہوئے بولا، یو آر رانگ، اتنا گیا گزرا نہیں ہوں میں، کبھی وقت آیا تو دیکھ لینا۔ اس روز رحیمی مجھے اپنے ساتھ مرغی خانے میں لے گیا۔ مرغی خانے کا مالک بڑی توند والا ایک کالا سا آدمی تھا، غالباً اس کے گردے میں درد تھا۔ وہ چلتے ہوئے دونوں ہاتھ کمر پر رکھتا تھا اور دھیمے لہجے میں بات کرتا تھا۔ مرغی خانے کے دو مدقوق ملازموں کے علاوہ مجھے وہ انگریز بھی نظر آیا جس کا ذکر سلیم نے کیا تھا۔ رحیمی نے بتایا کہ یہ پرندوں کا ایک ماہر ڈاکٹر ہے۔ اس اجاڑ بدحال مرغی خانے میں انگلش ڈاکٹر کی موجودگی معنی خیز تھی، اور بات صرف ڈاکٹر تک محدود نہیں تھی۔ مجھے لگ رہا تھا کہ مرغی خانے کے ارد گرد درختوں میں کچھ پراسرار نقل و حرکت جاری ہے۔ میں نے ایک شخص کو دیکھا جو کمبل کی بکل مارے درختوں کے نیچے ٹہل رہا تھا۔ پھر مجھے ایک سخت نقوش والا ایک دیہاتی نظر آیا جس نے 2 بکریوں کو گھاس پر منہ مارنے کے لیے چھوڑ رکھا تھا اور خود گرم چادر لیے درخت سے ٹیک لگائے بیٹھا تھا۔ میرا اندازہ تھا کہ یہ شخص مسلح ہے۔ مرغی خانے کے صحن میں کیکر کے درخت پر بھی ایک شخص چڑھا ہوا تھا۔ بظاہر وہ شاخوں کی کاٹ چھاٹ میں مصروف تھا، مگر گمان ہوتا تھا کہ وہ پہرے داری کے فرائض بھی انجام دے رہا ہے۔ یقیناً اس کے علاوہ بھی کچھ لوگ ہوں گے جو مجھے دکھائی نہیں دے رہے تھے۔ بڑی خوشگوار دھوپ نکلی ہوئی تھی، ہلکی ہوا چل رہی تھی۔ رحیمی کا ایک ملازم ایک پنجرا لے کر آیا، اس میں شاہین بند تھا۔ پروں سے اندازہ ہوتا تھا کہ یہ کم عمر پرندہ ہے۔ اس کے پاؤں میں خوبصورت گھنٹیاں بندھی ہوئی تھیں۔ وہ سخت بےتابی سے پنجرے میں چکرا رہا تھا۔ رحیمی نے بتایا کہ اسے 2 روز سے بھوکا رکھا گیا ہے۔ پرندے کو پنجرے سے نکال کر اس کے سر پر ایک سیاہ تھیلی چڑھا دی گئی۔ اس کے پاؤں سے رسی نہیں باندھی گئی تھی۔
اس سے معلوم ہوا کہ یہ وہ پرندہ نہیں جسے کل سلیم نے دیکھا تھا۔ رحیمی نے بتایا کہ یہ شاہین تربیت کے دوسرے مرحلے میں ہے، اب یہ شکار کو دبوچ کر شکاری کے پاس واپس لانا سیکھ رہا ہے۔ یہاں پر پارٹ 19 کا اختتام ہوتا ہے۔ آگے کہانی سننے کے لیے پارٹ 20 سماعت فرمائیں۔